تو پھر یہی ہوگا، ذلتیں مقدر بن جائیں گی۔ کائنات کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں، کائنات کا علم سائنس ہے، وہ مغرب کا علم نہیں، وہ تو کائنات کا علم ہے۔ جاپان کوئی مغرب میں ہے، سنگاپور کوئی مغرب میں ہے، کوریا کوئی مغرب میں ہے۔ مغرب کی ننگی تہذیب، مغرب کی ننگی معاشرت، مغرب کی زہر میں گھلی ہوئی، ناچ گانے میں رچی ہوئی، شراب میں ڈوبی ہوئی، زنا میں لتھڑی ہوئی معاشرت سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ وہ زہر ہے جس قوم میں پھیلے گا زیر زمین جانا پڑے گا، عزتیں چھن جائیں گی، محبتیں روٹھ جائیں گی، اقتدار کے سورج غروب ہوں گے اور اللہ کے کوڑے برسیں گے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے۔ جب زنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جب شراب کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی حیا کی چادر کو تار تار کرتی ہے اور ناموس سے محمد کو آگ لگاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے۔ پھر یہ دھرتی پکارتی ہے، یا اللہ یہ کب تک ہوگا، یا اللہ یہ کب تک ہوگا، تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا، میں پھٹ جاؤں۔ تو میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سنانے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ کون ہے۔ وہ کوئی فلسفی نہیں ہے، وہ کوئی دانشور نہیں ہے، وہ ہے جس کے لیے زمین آسمان کی تنابوں کو ملا دیا گیا، کائنات کو سمیٹ دیا گیا، ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا، کرتے اور تہمد میں نہ خلائی لباس نہ خلائی شٹل، کرتے اور تہمد میں، چمڑے کے جوتے میں خلا کو پار کیا، فضا کو پار کیا، پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 7 آسمان پیچھے رہ گئے۔ پہلے آسمان پہ آدم آئے استقبال کو، دوسرے پہ زکریا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام آئے استقبال کو، تیسرے پر یوسف علیہ السلام آئے استقبال کو، چوتھے پہ ادریس آئے، پانچویں پہ ہارون آئے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ساتویں پہ کوئی نہیں آیا۔ ساتویں پہ عجیب تماشا ہوا، ساتویں پہ ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے، گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے، بیت اللہ کی ٹیک لگائی ہوئی، 7ویں آسمان پر بیت اللہ سے بیٹھے، بڑی سفید داڑھی یہاں تک۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ادھر آپ کو خود جانا ہے، خود جانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پر یہ دادا بیٹھا ہوا ہے۔ اور شریعت بتاتی ہے کہ رشتوں کا ایک تقدس ہے، رشتوں کا ایک تقدس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے طفیل وجود میں آئے ہیں، لیکن رشتوں کا ایک تقدس ہے جس کو سمجھانے کے لیے نبی کو خود چلا کے پہنچایا گیا، جاؤ اپنے دادا کے قدم چھوؤ۔ پھر سدرۃ المنتہا پیچھے، آپ نے جبریل سے کہا آگے نہیں چلو گے؟ کہا جی آگے میرے پر چلیں گے، میری حد یہی ہے، بس آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ ہاں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ کو قاب قوسین بناؤ نا۔ یہ ہے کمان، یہ ہے کمان کی تانت، یہ ہے کمان کی لکڑی، یہاں تیر رکھ کے یوں کھینچ کے مارا جاتا تھا۔ عربی زبان میں اس لکڑی کو اور اس لکڑی کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں، قاب، یہ قاب ہے، یہ دستہ، قبضہ، قاب، یہ قاب۔ پھر عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے، لڑتے لڑتے صلح کرتے، تو اپنی کمانوں کو 2 سردار، ایک یہ ادھر سے آئے، یہ ادھر سے آئے، اور آ کر یوں ایسے بیچ میں اس طرح ملا دیتے تھے۔ تو اس بات کی علامت تھی کہ اتحاد ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے۔ تو میرے اللہ نے یہ تعبیر اپنے محبوب کے قرب کے لیے استعمال فرمائی کہ میرا نبی میرے اتنے قریب ہوا جیسے 2 کمانوں کے کنارے آپس میں مل کر قریب ہو جاتے ہیں۔ او ادنا، او ادنا کا اب کون ترجمہ کرے گا؟ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ تو میں آپ کو ان کی خبر سنا رہا ہوں، ان کا پتہ بتا رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابن ابی الدنیا بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اماں نے فرمایا کہ جب
لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ. جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے، جیسے نکاح میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بے حیا ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں. اور شراب پئیں، محفلیں سجا کر شراب کی محفلیں سجائیں، اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور اس کی دعوت دی جائے، تشریف لائیں محفل موسیقی. جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے، وہ کہتا زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو. پھر وہ ہلتی ہے، پھر جہاں چاہے ہلا دے. ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آ گیا ہے، یہ معصوموں کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہاں زلزلے کیوں آ گئے؟ پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا بازو ہے. اب یہ بازو کہ بیڑی بڑھیا میرا کی قصور آئی، مینوں کیوں توڑے آئی؟ پھسلا پاؤں، ٹوٹا سر، پھسلا پاؤں، ٹوٹی کمر، یہ کیا چکر ہے؟ وہ پاؤں ٹوٹے، پاؤں پھسلا. ادھر ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار، پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، نیچے کوئی سخت چیز تھی، کمر پہ چوٹ لگی، آج تک 20 سال ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا. تو گلا تو پاؤں کا تھا، قصور تو پاؤں کا تھا، چوٹ یہاں کیوں لگی؟ ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے، جب اس میں فساد پھیلتا ہے پھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے. یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل. یہ دلیل اصل ہے کہ اللہ کے کیے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیوں کیا؟ دیکھو دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی. کیوں کیا اس کو کہتے ہیں، کیوں کیا؟ جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے، جو کرتا ہی ٹھیک ہو اسے یہ کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ ہم اسے کہیں گے کیوں کیا جس کا علم ناقص ہو، اور یہ کیا کر دیا؟ اور اللہ جس کا علم کامل ہو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا؟ ہم اس سے کہیں گے کیوں کیا. تو ظلم بھی کرتا ہو، عدل بھی کرتا ہو، اور جو سراپا عدل ہو، جو سراپا رحم ہو، جو سراپا کرم ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا. کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل نہ ہو، جس کا سننا کامل نہ ہو، جس کی نظر کامل نہ ہو، جس کی خبر کامل نہ ہو، جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو. اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا؟ جبکہ وہ ماؤں سے 70 کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا. 70 کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی دیتا ہے جو اردو میں 100 کا لفظ معنی دیتا ہے. اب اے تمہیں 100 دفعہ کہا ہے، کیا مطلب گن کے 100 دفعہ کہا ہے؟ بہت دفعہ کہا ہے. 70 کا مطلب بہت زیادہ. اللہ اپنے بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے. خاص طور پر اس امت پر اللہ کا رحم ہی رحم ہے. زلزلہ بھی آیا، عذاب کی شکل بھی آئی تو بھی رحم ہی ہے. اس امت کے لیے دعائیں دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے دعا کروا گیا تھا، جاتے ہوئے اللہ کو منا گیا، ورنہ تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے. یہ دعائیں دو مدینے والے کو. بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے جو بندر اور خنزیر بنے. سن رہے ہیں میری بات؟ بنو اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے. اللہ نے کہا مچھلی نہ کھاؤ تو انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کے دن نہیں کھانی، ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھا لیتے تھے. ایمان والے تھے، مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. اللہ کا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر بن کے ذلیل ہو جاؤ، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر. سب بندر بنا دی. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کافر نہیں تھے، اہل ایمان تھے. اللہ نے کہا